وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر عوام کو ریلیف فراہم کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے: وزیر اعظم۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، 4 مزید وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم بھی تقریب میں شریک۔ جاوید لطیف، چودھری صالح حسین اور آغا حسن بلوچ نے وفاقی وزیر، جبکہ ہاشم نوتزئی نے وزیر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قبائلی علاقوں میں امن ہماری مسلح افواج اور عوام کی بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے۔ شمالی وزیرستان میں جدید یونیورسٹی، دانش اسکول سسٹم اور میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان۔ موبائل اسپتال علاقے کے عوام کو بلا تاخیر طبی سہولتیں فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شمالی وزیرستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استقبال کیا۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کو مکمل شکست دیں گے: محمد شہباز شریف۔ شرجیل میمن نے صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام گورنر سندھ آقا سراج درانی نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ لندن میں مسلم لیگ نون کی قائد محمد نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی صورتحال اور سیاسی منظرنامے پر مشاورت۔ معیشت کی بحالی اہم چیلنج ہے: مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہیں۔ یہ فاشسٹ PTI حکومت نہیں جس میں چینل، پروگرام اور کالمز بند ہوں، صحافیوں کو گولیاں ماری جائیں اور گرفتاریاں کی جائیں۔ PTCL سمارٹ TV پر ARY کی نشریات بلا تعطل جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ عمران خان صحافیوں پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام ثابت کریں یا پھر صحافتی برادری سے معافی مانگیں۔ ماضی میں بھی عمران ایک صحافی پر الزام عائد کر کے بعد میں مکر گئے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بیان۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر معمولی اقدام، چیف جسٹس اطہر بن اللہ کا عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا معاملہ۔ گورنر پنجاب کے حلف نہ لینے پر اسپیکر حلف لے سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب: گورنر حلف نہ لینے کی وجہ بتانے کا پابند ہے۔ گورنر عدالت میں لکھ کر دیں تاکہ حلف کے لیے کسی اور کو کہہ سکیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ بارہمولہ اور جموں میں بھارتی فوج کی تلاشی کی کارروائی، 3 کشمیری نوجوان شہید۔ 2 روز میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس۔ بیس رمضان المبارک، تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین دن جب مسلمانوں نے مکہ المکرمہ فتح کیا۔ تاریخ انسانی ایسی فتح و درگزر کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اسرائیلی فوج آج ایک بار پھر مسجد اقصی میں داخل۔ نماز فجر کے وقت درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 200 فلسطینی زخمی۔ افغانستان میں مزار شریف، کابل اور قندوز میں دھماکے، 31 افراد جاں بحق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔
روس کا یوکرین کے شہر ماریوپول پر قبضے کا دعویٰ، یوکرینی باشندوں کو امان دی جائے گی، ہتھیار پھینکنے والے یوکرینی فوجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، صدر ولادیمیر پوٹن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں زمین سے محبت کے اظہار کے لیے آج ورلڈ ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد زمین کو ماحولیاتی آلودگی کے نقصان سے بچانے کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ٹیلی ویژن اور سٹیج کے درخشاں ستارے معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 11 سال بیت گئے۔ 4 دہائیوں تک لوگوں کے چہروں پر قہقہے بکھیرنے والے ہر دل عزیز فنکار کا فن آج بھی زندہ۔ دورہ یورپ کے لیے 20 رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان، عمر بھٹا کپتان، علی شان نائب کپتان ہوں گے۔ ٹیم دورہ یورپ کے لیے آج لاہور سے ایمسٹرڈیم روانہ ہوگی۔ پہلا میچ 26 اپریل کو نیدرلینڈز کے خلاف بریڈم میں کھیلے گی۔ سربیا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ عالمی نمبر 1 اور ہوم فیورٹ نوواک جوکووچ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ روس کے کیرن خیچانوف کی بھی لاسٹ 4 میں رسائی۔ اور یورپین فٹ بال لیگز کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں بارسلونا کی ریال سوشیڈاڈ کو 1 گول سے شکست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر عوام کو ریلیف فراہم کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی خالد مقبول صدیقی کی ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم کی جانب سے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی کابینہ کے 4 مزید وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے والوں میں 3 وفاقی وزراء اور 1 وزیر مملکت شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف، مسلم لیگ کاف کے چودھری صالح حسین اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے آغا حسن بلوچ نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا، جبکہ بی این پی کے ہاشم نوتیزئی نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں امن ہماری مسلح افواج اور عوام کی بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی دوسرے ملک نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ ہم اپنے جوانوں اور شہریوں کی شجاعت اور عزم و استقلال پر انہیں سلیوٹ کرتے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ شمالی وزیرستان کے عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت مشکلات دیکھیں۔ شمالی وزیرستان کے اپنے دورے میں انہوں نے جدید یونیورسٹی، دانش اسکول سسٹم اور میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید سہولتوں سے آراستہ موبائل اسپتال علاقے کے عوام کو بلا تاخیر طبی سہولتیں فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا اور قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد قبائلی علاقوں کا وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے۔ قبائلی عمائدین نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کرتے ہوئے علاقے کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پرامن اور مستحکم پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن تعاون پر قبائلی عمائدین کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عوض مقامی آبادی کو سہولت پہنچانے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کی طرح مقامی آبادی کے لیے شہری سہولیات کو یقینی بنانا ہماری ترجیح ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ پہلے بھی شمالی وزیرستان آ چکے ہیں، اس وقت یہاں دہشت گردی عروج پر تھی۔ آپ لوگوں نے جس طرح اپنے پیاروں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، یہ گراں قدر قربانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت نڈر قبائلیوں نے کشمیر میں بھی جنگ لڑی، ان کی قربانیاں ہر حوالے سے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ قبائلی عمائدین نے وزیر اعظم کو پاکستان کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شمالی وزیرستان کے دورے پر میران شاہ پہنچے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے لازوال قربانیاں دینے والے دھرتی کے بہادر بیٹوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خاص طور پر سرحد پار سے دہشت گردی کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو سرحد پر باڑ لگانے سمیت مغربی بارڈر مینجمنٹ سسٹم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کی کمر توڑنے میں کامیابی پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دہشت گرد ملک بھر میں معصوم مردوں، عورتوں، بچوں، تعلیمی اداروں اور ریاستی انفراسٹرکچر کو بلا امتیاز نشانہ بنا رہے تھے۔ ہماری مسلح افواج کی دلیرانہ کوششوں کی بدولت اور قوم کی مکمل حمایت سے ہم ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم متحد ہے اور ہم مل کر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ قائد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کی بحالی اولین چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ اس بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں علی گل کی اس رپورٹ میں۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے کہا کہ ہماری رگوں میں حب الوطنی کا خون دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر کی بحالی آسان ہدف نہیں۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ملک میں بد تہذیبی اور عدم برداشت کا ماحول پروان چڑھایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا بدترین سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے تو یہ دور ہے، یہ جو 4.25 سال کا عمران خان کا دور ہے۔ ہر چیز پہ یو ٹرن، جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب آپ اقتدار میں آئے۔ پاکستان کے اندر بے روی پھیلا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بد اخلاقی، غنڈہ گردی، بدتمیزی کا ایک کلچر انہوں نے پروموٹ کیا ہے۔ تو میں تو بڑا حیران پریشان ہوں کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا تھا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے نجات ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بدقسمتی سے ایک غیر جمہوری شخص ملک پر مسلط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوری طریقے سے سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوری عمل کے تسلسل اور استحکام کے لیے تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پہ مسلط کیا گیا، ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نظام نہ صرف ہمارا آزادی، آپ کا آزادی، ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے ہیں۔ ہم نے پارلیمان کا فورم، جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا، اور وہ وزیر اعظم جو غیر جمہوری طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو ملک اور معیشت کا نقصان کیا، اس کے اثرات دیر پا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری قوتیں مل کر آئینی اور معاشی نقصان کی تلافی کی کوششیں کریں گی۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سابق وزیر اسد عمر کو ان کے دور میں شروع کیے گئے عوامی اہمیت کے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کرنے اور انہیں جاری رکھنے کے حوالے سے بات چیت کی دعوت دی ہے۔ اسد عمر کے نام اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ وزارت کا چارج سنبھالنے اور جمہوری رسم و رواج کے مطابق عشائیہ پر آپ کے ساتھ الوداعی ملاقات کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کی تاریخ اور وقت کا تعین آپ کی سہولت کے مطابق ہوگا، جس کے لیے میں آپ کی طرف سے مثبت جواب کا منتظر ہوں۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جمہوری اور آزادی اظہار پر پختہ یقین رکھنے والی جماعتوں کی حکومت ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فسطائی اور عدم برداشت والی حکومت نہیں جس میں چینل، پروگرام اور کالم بند ہو۔ ہماری ایسی حکومت نہیں جس میں صحافیوں کو گولیاں ماری جائیں، پسلیاں توڑی جائیں یا گرفتار کیے جائیں۔ وزیر اطلاعات نے یہ ٹویٹ پی ٹی سی ایل کے ترجمان کے بیان پر کیا جس میں واضح کیا گیا کہ پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی پر ARY کی نشریات بلا تعطل جاری ہے۔ ترجمان پی ٹی سی ایل نے مزید کہا کہ پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی کی جانب سے کسی بھی چینل کی نشریات کو بند نہیں کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانے سے 58 تحائف اپنے پاس رکھے۔ ڈٹائی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اس کا حساب ہوگا۔ تفصیل سمیع اللہ سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات اور نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ سے لیے گئے مال کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحفے پاکستان کی ریاست کے ہیں جنہیں مارکیٹ میں بیچا نہیں جا سکتا۔ جو انکم عمران خان صاحب کے کاروبار ہوا توشہ خانہ کے اندر پہلے 2 مہینے میں 85 ملین اور اس کے بعد اگر آپ سارے 4 سال کے توشہ خانہ کے جو گفٹس 58 گفٹس جو ریٹین کیے ہیں عمران خان صاحب نے اس کی انکم لگائیں گے تو وہ 142 ملین بنتی ہے۔ تو پوری زندگی کی جو آمدن ہے اس کو ملا لیا جائے اور خالی توشہ خانہ کی آمدن ملائی جائے تو موصوف کی انکم صرف توشہ خانہ سے جتنی بڑی ہے وہ 41 سال میں اتنی نہیں بڑھی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابقہ دور کی ناقص معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں 2 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے اور 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہوا۔ 70 سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں وہ اضافہ ہے۔ پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی روٹی کی حفاظت کرنی ہے، سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے اور یہ ڈائیورژن صرف اور صرف اپنی نااہلی، اپنی نالائکی، اپنے جھوٹ، اپنی منافقت اور اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے یہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے۔ اطلاعات اور نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اقتدار سے محروم ہوئے ہیں اور عمران خان کو پاکستان کے آئین میں درج عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا گیا ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو دوبارہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ معاشی دہشت گرد قومی مجرم ہیں، انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کو اپنی نااہلی، کرپشن اور لوٹ مار پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران نیازی سیاست کے میدان سے بھاگے ہوئے ہیں، انہیں سیاسی مقابلے کے بعد عدم اعتماد کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر کیا جائے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا ہے کہ مسافروں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ترقی کا کام وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے 2018 میں رکا تھا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں افسران سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اب ہمیں ریلوے کو پٹڑی پر بھی چڑھانا ہے اور اس کی رفتار بھی بڑھانی ہے۔ ادارے کی بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر ریلوے کو ہرنائی سی بی اسٹیشن کی بحالی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ریلوے نے گفتگو کرتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ مسافروں کے لیے محفوظ سفر کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ پانی سے زندگی، زراعت، صنعت اور ہماری ترقی وابستہ ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر کی رفتار کو بڑھانا ناگزیر ہے۔ وزارت آبی وسائل کے افسران سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ڈیموں اور پانی کے دیگر ذخائر کے بھرپور استعمال سے ہم توانائی اور زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اجتماعی مفاد کے لیے ہم سب انتہائی محنت اور لگن سے کام کریں گے تاکہ ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بطور ٹیم قومی جذبے سے کام کیا تو ہم اس ملک کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा इलाकों में जारी सीपैक मंसूबों को खुसूसी तौर पर तरजीह दी जाएगी। सीपैक अथॉरिटी के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबों की मिल्कियत मुतल्लिका वजारत के पास होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वजीर ने सीपैक मंसूबे पर काम करने वाली तमाम चीनी कंपनियों का इजलास बुलाने की भी हिदायत की। नाज़रीन, नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा कि 2 बजे तक गवर्नर पंजाब ने कोई फैसला ले लिया तो ठीक, वरना अदालत अपना हुक्म देगी। मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे शाहिद वफा से। शाहिद, बताइएगा कि अदालत की आज की कार्रवाई का क्या अहवाल है? जी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ये हुक्म दिया गया था कि वो गवर्नर पंजाब से मुलाकात करके हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से कोई हतमी जो बयान है और उनका जो हतमी मौक़िफ़ है वो लेकर अदालत में पेश करें। ताहम एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जब उनको 2 घंटे का वक्त दिया गया, 2 घंटे के बाद जब समाअत दोबारा आगाज़ हुआ तो उनकी जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अदालत में पेश नहीं किया जा सका। उनका ये एडवोकेट जनरल पंजाब का ये कहना था कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो हल्फ बर्दारी के हवाले से अपना मौक़िफ़ ना लेने के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं। इसके हवाले से फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये पूछा गया कि वो ये ख़त कब लिखेंगे। इसका भी एडवोकेट जनरल पंजाब को वाज़ेह जवाब ना दे सके। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि आपके पास 2 घंटे का वक्त है, अगर दोपहर 2 बजे तक गवर्नर पंजाब ने अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अदालत में पेश ना किया तो फिर अदालत अपना फैसला देगी। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से खासे अहम रिमार्क सामने आए। उनका ये कहना था, उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि पिछले 21 रोज़ से पंजाब में अमलन किसी हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला के हल्फ बर्दारी की तकरीब ना होने की वजह से गवर्नेंस मुतासिर हो रही है और पूरा सूबा इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पोजीशन पर है। जी, 2 बजे तक का वक्त दिया गया है गवर्नर पंजाब को अपने पोजीशन से आगाह करने के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शाहिद वफा, बहुत शुक्रिया आज के इस केस की कार्रवाई के अहवाल से तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला की कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया गया है। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में सिस्टम नस्ब कर दिया। अदालती कार्रवाई आज से आजमाइशी पैमाने पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी शहरी अदालती कार्रवाई बराह रास्त देख सकेगा। चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से भी तजावीज़ तलब कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मावनत की हिदायत कर दी। कोर्ट रिपोर्टर्स की तजावीज़ देखकर उसूल व ज़वाबित तय किए जाएंगे। मुल्क भर के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम PFUJ ने इमरान खान से सहाफ़ियों के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत देने या फिर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने इमरान खान से सहाफ़ियों पर गैर मुल्की फंड्स लेने के इल्ज़ामात आयद करने पर मुतालबा करते हुए कहा कि इमरान खान सबूत दें कि उनकी हुकूमत गिराने में सहाफ़ी मुलविस हैं। PFUJ तहकीकात और कार्रवाई करेगी। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इमरान उन सहाफ़ियों के नाम बताएं जिन्होंने साजिश के लिए गैर मुल्की कुव्वतों से पैसे लिए। अगर सबूत नहीं है तो इमरान खान इल्ज़ामात वापस लें और सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगे। वज़ारत ख़ारजा की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का गैर मुल्की सफारतकारों से राब्ते में रहना पेशावराना ज़रूरत होती है। हर मुल्क में तैनात सफारतकारों का मुतल्लिका ममालिक में सफारती अमले से राब्ते में रहना जिम्मेदारियों का हिस्सा होता है। नाम लिए बगैर इल्ज़ामात से पूरी सहाफ़ती बरादरी की साख मजरू हुई, जो इंसाफ, कानून और उसूल के खिलाफ है। इमरान खान ने माजी में भी एक सहाफ़ी पर 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया था, बाद में उसे सियासी बयान करार दे दिया। इससे पहले भी सहाफ़ियों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात मुल्की और गैर मुल्की अदालतों में गलत साबित हो चुके हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इमरान खान को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि वो खुददार पाकिस्तान के चैम्पियन हैं। हकीकत ये है
کہ 4.25 سال عمران نیازی صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کے ساتھ معاشی دہشت گردی کر کے گئی ہے. پاکستان کی معیشت کے ہر شعبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور آج عمران نیازی صاحب نہایت ڈھٹائی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں پاکستان کی معیشت نے مثالی ترقی کی تھی. آج 22 کروڑ عوام کی آبادی میں ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ گزشتہ 4.25 سال میں اس کے گھر کا بجٹ بہتر ہوا تھا. پاکستان میں ہر خاندان کے گھر کا بجٹ 4.25 سال میں تباہ اور برباد ہو چکا ہے. لوگوں کی آمدنیاں گھٹ گئی ہیں، ان کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں بے روزگاری میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں مہنگائی میں دنیا میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں کرپشن کے شعبے میں عمران نیازی صاحب کی حکومت نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. 14 درجے بندی کرپشن کے اندر گرا کر پاکستان کو انہوں نے دنیا میں بدنام کیا ہے. ایک ایسا شخص کہ جس کو 4.25 سال سیاہ سفید کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے، عمران نیازی صاحب پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے. تمام اداروں کا تعاون ان کی پشت کے اوپر تھا، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا تھا، اپوزیشن کو جیلوں میں ٹھونس دیا تھا. 3 صوبائی حکومتیں ان کے پاس تھیں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے سپیکر، ڈپٹی سپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین ان کے تھے. اس کے باوجود وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، اور اب اپنی ناکامی اور کارکردگی پہ پردہ ڈالنے کے لیے قوم کے سامنے علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے قوم کے سامنے خود کو بہت بڑا آزادی کا چیمپئن بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک جس کو قرضوں میں جکڑ دیا جائے اس کی خود مختاری کا بھی سودا ہو جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں 71 سالوں میں پاکستان نے 25,000 ارب کا قرضہ لیا. عمران نیازی صاحب کے 4.25 سال میں 20,000 ارب کا قرضہ لے کر پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا گیا. عمران نیازی صاحب نے پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا کیٹو پہاڑ لادا ہے اس سے پاکستان آزاد نہیں ہوگا. پاکستان آزاد تب ہوگا جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کی معیشت توانا ہوگی. پاکستان کی معیشت توانا تب ہوگی جب پاکستان میں دنیا سرمایہ کاری کرے گی، جب پاکستان کو اپنی برآمدات کے لیے نئی منڈیاں ملیں گی. پاکستان کے 4 خارجی محاذ کے اوپر اقتصادی پارٹنرز ہیں. سب سے پہلا پارٹنر چین ہے. عمران نیازی صاحب نے چین کے سی پیک منصوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے نہایت افسوس بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ ہم نے سی پیک کے تحت چین کے ساتھ طے کیا تھا کہ 2020 سے لے کے 2025 تک صنعتی تعاون کا مرحلہ ہوگا. 2020 سے پہلے انفراسٹرکچر کا جو مرحلہ تھا اس میں 90% کام ہماری حکومت مکمل کر گئی تھی. توانائی کے منصوبوں، ہائی ویز، موٹر ویز، گوادر پورٹ اور بہت سارے دیگر منصوبے ان کو ہم شروع کر گئے تھے یا مکمل کر گئے تھے. 2020 تک پاکستان نے 9 صنعتی زونز کے اوپر کام شروع کرنا تھا، اور 2020 اور 25 کے درمیان ہمارا تخمینہ تھا کہ $40 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری ان اقتصادی زونز میں آئے گی. چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہوگی جس سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھے گا. میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے افسوس کے ساتھ
بتا رہا ہوں کہ وہ صنعتی زون جنہوں نے 2020 تک تیار ہونا تھا، ان 9 صنعتی زونز میں سے 5 کے اوپر کام ہی نہیں شروع ہو سکا یا نہ ہونے کے برابر کام ہے، اور جن 4 صنعتی زونز پہ کام شروع کیا گیا اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ پہلا 2024 میں، دوسرا 2025 میں اور تیسرا 2027 میں تیار ہوگا۔ اگر 4 سے 7 سال صنعتی زون کی تیاری میں تاخیر کی جائے گی تو مجھے بتائیے کہ 7 سال وہ دنیا کا کون سا انویسٹر ہے جو کسی کا انتظار کرے گا۔ اسی طرح پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبہ ہے اس کا حجم 1000 ارب سے گھٹا کے تقریباً 500 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے۔ 50% کٹوتی ہو چکی ہے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں، اور اس میں بھی مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ 44% اسکیمیں وہ ہیں جو صوبائی بجٹ کی ہونی چاہیے۔ آج پاکستان کا وفاقی ترقیاتی بجٹ جو کہ وفاقی شعبوں کے لیے ہونا چاہیے، اس میں حکومت نے 44% صوبائی اسکیمیں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شامل کر دی ہیں، جس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ سیاسی رشوتیں بانٹنے کے چکر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، سیاسی رشوت بانٹنے کے چکر میں ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، سیاسی رشوت بانٹنے کے چکر میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی فنڈنگ کاٹ دی گئی ہے، سیاسی رشوت اپنے لوگوں کو بانٹنے کے چکر میں انرجی سیکٹر کے پروجیکٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو جو نیشنل لیول کے انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے ان کی فنڈنگ کاٹ کے پرچون کے منصوبے جو صوبائی دائرہ اختیار کے تھے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشوت بانٹنے کے لیے، 44% وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یونیورسٹیز میں ریسرچ کی فنڈنگ نہیں ہے، آج ہمارے تمام بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ ہم ML1 کا منصوبہ شروع نہیں کر سکے، سی پیک کا، جو کہ ایک گیم چینجر منصوبہ تھا ریلوے سیکٹر کے اندر۔ تو یہ وہ بد نظمی ہے، یہ وہ مس مینجمنٹ ہے، یہ وہ نالائکی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہم پہلے بھی ان کو ٹھیک کر کے جا چکے ہیں۔ کل عمران نیازی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا۔ عمران نیازی صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ وہ کون سی زراعت کی خود کفالت ہے کہ جس میں ہمیں گندم بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے اور کپاس بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ 2018 میں نہ پاکستان گندم درآمد کرتا تھا، نہ چینی درآمد کرتا تھا، نہ کپاس درآمد کرتا تھا۔ ہم اپنی ضرورت کی کپاس، چینی اور گندم خود پیدا کرتے تھے۔ آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں۔ اس سال گندم کی 2 ملین ٹن شارٹیج ہے، ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کس ریکارڈ پروڈکشن کی بات کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے جو تقریر کی یہ وہی ٹیپ تھی جو آپ نے 2011 میں لاہور میں چلائی، اور یہ وہی ٹیپ تھی جو آپ 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈی چوک پہ چلایا کرتے تھے۔ 4.25 سال کی وزارت عظمیٰ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کو کچھ احساس ذمہ داری نہیں ہوا، اور آج بھی آپ پاکستان میں آگ لگا کے، انتشار پھیلا کے، بدامنی پھیلا کے پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جیسے 2014 میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں گے، آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں گے، اور اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قومی اسمبلی کی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی میں آ کر بیٹھنا ہوگا۔ اگر آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو قومی اسمبلی کی
انتخابی اصلاحات کمیٹی میں آ کر بیٹھیں، وہاں پر انتخابی اصلاحات کے عمل کا حصہ بنیں تاکہ اگلا الیکشن غیر متنازع ہو، صاف ہو اور شفاف ہو۔ ایک طرف آپ انتخابی اصلاحات کے عمل سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کل آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طریقے سے بلی کرنے کی کوشش کی ہے، دھمکانے کی کوشش کی ہے، میں اس کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اب خوف ہے کہ آپ کے گناہ، آپ کے جو ماضی کے لوٹ مار ہے، اس پہ آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے ممکنہ فیصلے کے خوف سے آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا فائل کھول دیا ہے تاکہ آپ اس فیصلے کو اس دباؤ سے تبدیل کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی چوری تو 2+2=4 کی طرح پکڑی گئی ہے۔ اب آپ اس انجام سے نہیں بچ سکتے کہ جو آپ نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا مختلف فنڈوں کے اکاؤنٹس میں لا کے مس اپروپریٹ کیا، غبن کیا اور اس کو چھپایا۔ نواز شریف صاحب کو اس لیے نااہل کیا گیا کہ 10,000 درہم انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی جو وہ کر سکتے تھے، لہٰذا اکاؤنٹ ریسیویبل آپ نے ایسٹس میں نہیں دکھایا، آپ نااہل۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے تو اپنے کسی بیٹے سے نہیں، بھائی سے نہیں، والد سے نہیں، بلکہ ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جو خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، گھر بار سے دور جا کے کمائی کرتے ہیں، ان سے کروڑوں روپے ہتھیائے اور ان کروڑوں روپے میں غبن کیا، ان کے اکاؤنٹس کو چھپایا، تو آپ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنے اس انجام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں جب آپ کی ڈسکا میں چوری پکڑی جاتی ہے؟ آپ نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا، آپ نے پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے صندوقیں اٹھا کے بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ آپ نے کل ڈپٹی سپیکر کو ایک چیمپئن بنا کے پیش کیا۔ ڈپٹی سپیکر نے آپ کے حکم پہ آئین شکنی کی۔ جو آئین کو توڑتا ہے وہ ملک کا غدار ہوتا ہے۔ آپ غداروں کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس ملک کے اندر اگر آئین کے آگے سرنڈر نہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ آئین پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ آپ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ آئین توڑیں گے تو چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، عدالت اپنا کام کرے گی، چونکہ وہ آئین کے تحت آئین کی کسٹوڈین ہے۔ عدالت اس لیے رات کو کھلی کہ آپ نے آئین کو توڑ کے پورے نظام کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ لہذا آپ کبھی فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کبھی عدالت کے خلاف، عدلیہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے غلام کی طرح کھڑے ہوں، وہ آپ کے حکم کے اوپر چلیں، آپ کی ہر ناجائز حرکت کو، آپ کی ہر غیر آئینی حرکت کو پاکستان کے ادارے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہمیں تانا دیا ہے کہ یہ کابینہ کے لوگ مقدمہ زدہ ہیں، یہ ضمانت کے اوپر ہیں۔ عمران صاحب، آپ کیوں بھول گئے کہ آپ بھی تو ضمانت پر تھے جب آپ نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا؟ صدر عارف علوی بھی ضمانت پر ہی تھے جب انہوں نے صدر کا حلف اٹھایا۔ آپ کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے ناجائز ہے۔ اور باقی عمران نیازی صاحب، آپ نے جو ہمارے خلاف مقدمے بنائے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں، چونکہ ہر مقدمے میں ہم سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔ آپ کے جھوٹے مقدموں میں الحمدللہ ہم سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔
آپ کے انتقام کی آگ اور حسد کی آگ میں جو آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، جو ہماری کردار کشی کی، یہ اس کی نحوست ہے جس کی سزا آج آپ کو مل رہی ہے. اور اس لیے عوام اس جھوٹ کو اب نہیں خریدیں گے. آپ کے چند اندھے پرستار تو آپ کی ان جاہلانہ باتوں پر سر دھن سکتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کی اکثریت آپ کی کارکردگی کو روزانہ بھگتتی ہے. جب وہ گوشت لینے جاتی ہے، جب وہ سبزی لینے جاتی ہے، جب وہ سودا لینے جاتی ہے، جب وہ بجلی کا بل دینے جاتی ہے، جب وہ گیس کا بل دینے جاتی ہے، جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں خریدنے جاتی ہے، جو ورثہ آپ چھوڑ کر گئے ہیں، روزانہ پاکستان کے لوگ اس کو بھگتتے ہیں. لہٰذا آپ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے طرز عمل پہ، اپنی کارکردگی پہ نظر ثانی کریں. بجائے یہ کہ سڑکوں پہ وقت ضائع کریں، آپ بیٹھیں اور اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں. آپ سوچیں کہ وہ ڈریم ٹیم کہاں گئی جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا. وہ آپ کے منصوبے کدھر گئے جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ 20 سال سے آپ کام کر رہے ہیں. فراڈ اور دھوکے کے ساتھ لوگوں کو ایک دفعہ چکمہ دیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں دیا جا سکتا. انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت، کولیشن کی یہ گورنمنٹ آپ کے چھوڑے ہوئے کانٹوں کو چنے گی، ملک کی معیشت کو مستحکم بھی کرے گی، اور ہم انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے کے ذریعے پیکج بھی منظور کریں گے تاکہ اس ملک کے اندر آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے. ہم پاکستان کو اس سفارتی تنہائی سے بھی نکالیں گے جس میں آپ پاکستان کو چھوڑ گئے ہیں. چین سے تعلقات خراب، یورپین یونین کو بڑھ کے مار رہے ہیں، امریکہ کو بڑھ کے مار رہے ہیں، خلیجی ممالک کو ناراض کر بیٹھے ہیں. آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آج دنیا کا ہر ترقی کرنے والا ملک اپنے اکنامک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں یورپین یونین اور امریکہ کی منڈیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر لینا ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے چائنا سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنے ہزاروں نوجوانوں کو امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوانی ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو خلیجی ممالک کے ساتھ بہترین اقتصادی تعلقات کو بحال کرنا ہے. یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ ملک کا مفاد ہوتا ہے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ جب امریکہ کا صدر 5 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کو فون کرتا ہے تو وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو پاکستان کے مفاد کا ہے، اور 6 ایٹمی دھماکے کر کے وہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتا ہے. ہمیں نہ سمجھائیں، ہمیں نہ بتائیں قومی خود مختاری کیا ہوتی ہے. ہم نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے دنیا کے سامنے کیسے چٹان کی طرح کھڑا ہوا جاتا ہے. لیکن آپ کا جو طرز عمل ہے وہ پاکستان کو آج خارجی سطح کے اوپر تنہا کر رہا ہے. پاکستان کے کلیدی اقتصادی مفادات کو آپ نے صرف اپنے ذاتی فائدے کی خاطر داؤ پہ لگا دیا ہے. آپ ایک غیر ذمہ دار سیاست کے ساتھ ملک کو بھی ایک بربادی کے راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کے سفر پہ گامزن ہوگا. پاکستان کو ہم ان مشکلات سے نکال کر انشاءاللہ تعالی دوبارہ استحکام کی سے روشناس کریں گے. آپ اگر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، آپ پہلے بھی آئے تھے. شاید آپ کی یہی ایکسپرٹیز ہے کہ آپ چندے اکٹھے کر سکتے ہیں یا سڑکوں پہ مارچ کر سکتے ہیں. حکمرانی کرنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے.
عمران خان کے دور میں 20,000 ارب کا قرض لیا گیا اور تمام اداروں کو برباد کیا گیا، جس منصوبے سی پیک جیسے منصوبے کو عمران خان کی حکومت میں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ ملک میں غربت میں مہنگائی اور کرپشن میں اضافہ ہوا۔ سڑکوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے عمران خان اپنے طرز عمل اور کارکردگی پر نظر ثانی کریں۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ارشاد باری تعالی، اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں بھی اپنا نصیب فراموش نہ کرو۔ تم بھی اسی طرح اچھا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے کمانڈر 12 کورٹ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے ملاقات کی۔ صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں سے دیر پا امن کا قیام ممکن ہوا ہے۔ ملاقات میں طے پایا کہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرامن ماحول کا قیام ناگزیر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج درانی نے ان سے صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ تقریب میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور صوبائی کابینہ کے اراکین سمیت پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ بعد میں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے شرجیل انعام میمن کو صوبائی وزیر کا حلف لینے پر مبارکباد دی۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता रात 12 बजे तक मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते थे। आज नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। 26 से 28 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे और 29 अप्रैल से 6 मई तक रिटर्निंग अफसरान अपीलों पर फैसले करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 मई को उम्मीदवारों को नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 9 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे और 10 मई को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात दे दिए जाएंगे। 29 मई को बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, ताहम क्वेटा और लसबेला के अजला में पोलिंग नहीं होगी। पंजाब की अहम तरीन फसल गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में है। एक तखमीने के मुताबिक रवां बरस गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। तफसील जानते हैं फरहान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। रवां सीजन में मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 76 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई। फसल की मजमूई पैदावार का 70% से जायद पंजाब और पंजाब का तकरीबन 80% जनूबी पंजाब से हासिल होता है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक इस सीजन में गंदम का पैदावारी हुजम 2 करोड़ 50 लाख मैट्रिक टन तक रहने की तवक्को है, जो मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा होगा। करंटली जो हमारी औसत पैदावार फी एकड़ आ रही है ओवरऑल कंट्री की, वो 30 से 31 मन पर एकड़ है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी में देखें या प्रोग्रेसिव फार्मर में देखें तो वो 50 से 60 मन पर एकड़ ले रहा है। तो इस गैप को दूर करने के लिए कि टाइमली इनपुट गंदम को अप्लाई की जाए तो उससे जो है ना हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ सकती है। साजगार मौसमी हालात और सरकारी निरखों में बरवक्त इजाफे से फसल के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 2 से 3 साल के अंदर हम इंशाल्लाह हाइब्रिड जो है ना वो मार्केट के अंदर लॉन्च करने की पोजीशन में होंगे और हाइब्रिड इंशाल्लाह उसकी यील्ड पोटेंशियल जो है ना काफ़ी अच्छा है, 70 से 80 मन और सम टाइम अगर कोई अच्छे प्रोग्रेसिव हैं तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। पंजाब में गंदम का दाना दाना खरीदने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अमल यकीनी बनाने के लिए खरीदारी हदफ 35 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए सुबह भर में बारदाने की तकसीम के बाद खरीदारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अमल यकीनी बनाने और काश्तकारों की माली हालत मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि गंदम जैसी अहम फसलों की पैदावार में बतदरीज इजाफा किया जाए। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, मूंगफली दुनिया में उगाई जाने वाली ग़ज़ाई फसलों में अहम तरीन फसल है। मूंगफली खाने से हमारे जिस्म पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, ये जानते हैं राहिल अंसार की इस रिपोर्ट में। दुनिया के 40 से ज़ायद मुल्कों में काश्त की जाने वाली मूंगफली सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के ज़्यादातर बारानी इलाकों में काश्त की जाती है। मूंगफली की काश्त के लिए मौजूदतरीन वक्त वस्त अप्रैल है, क्योंकि इसके बीज को उगाव के लिए 25 दर्जे सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है। मूंगफली के दाने निकालकर उन्हें खाने और इसका तेल निकालने समेत दीगर ग़ज़ाई मसनूआत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैदावार कम होने के बायस मूंगफली चीन समेत दूसरे मुल्कों से दरामद की जाती है। यूज़ इसकी ज़्यादातर टेबल पर्पज़ और कन्फेक्शनरी के लिए। ये जो रेनफिट एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं उनका एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। फुटहार में, सवाबी में, करक में और कुछ और एरियाज़ जो रेनफिट एरियाज़ है, यहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है और जो टोटल सालाना प्रोडक्शन है वो 90,000 टन है। 50% तक के करीब, मतलब 56% तक के भी इसके अंदर ऑयल कंटेंट है और ये दुनिया का बेहतरीन फ्राइंग ऑयल है। वजह उसकी ये है कि इसका स्मोक पॉइंट 260 डिग्री सेंटीग्रेड है। चाइना वगैरह में इसका इवन मिल्क भी बनता है। इसकी जो हार्वेस्टिंग है उसके लिए कोई मैकेनाइज जो है मशीनरी जो है वो यहाँ पे नहीं है। अभी लास्ट ईयर ही NARC ने जो है वो एक मशीन जो है वो इम्पोर्ट की है अमेरिका से और उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमने फार्मर फील्ड में जो है वो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाली कुल मूंगफली को 50% तेल, 37% खाने और 12% बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली बिलाशुबा एक मुनाफा बख्श फसल है। ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी बुआई और कटाई के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग इक़दाम उठाए जाएं ताकि इसको बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जा सके। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।